إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إن كنتم تعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذکر. حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک کی تمام قسم کی تعریفات، ہر قسم کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر درودوں کا نزول اور بالخصوص خاتم النبیین امام آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ عز و جل نے سراجا منیرہ بنا کر اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا. بھائیو، جمعے کا خطبہ سننا فرض ہے، اور ایک جیسے لگا لیتے ہیں لوگ، جو سستی اور کاہلی اور بزدلی کے جتنے راستے ہیں وہ سب بند کر دیا اسلام نے. جیسے ہمارے بھائی ٹیک لگائے ہوئے ہیں، نہیں لگانا ہے، اس لیے کہ نیند کا غلبہ آ سکتا ہے.
اور آدمی اکثر ایسا ہوتا ہے، جو لوگ کرسی پر بیٹھتے ہیں وہ زیادہ سوتے ہیں، جو لوگ ٹیک لگاتے ہیں وہ زیادہ سوتے ہیں، اور خصوصاً آدھا مسجد سوتی ہے آدھا سنتی ہے۔ آپ ساری مسجدوں میں چلے جائیں، زیادہ تر لوگ آپ کو دیکھیے سوتے رہتے ہیں۔ اور اصل پیغام خطبے کا انفرادی طور پر سب کی اصلاح ہے، لیکن آج اتنے خطبات ہوتے ہیں فرق کچھ نہیں آتا ہے، نہ وضاقتہ میں فرق آتا ہے، نہ لباس میں فرق آتا ہے، نہ تجارت میں فرق آتا ہے، نہ بزنس میں فرق آتا ہے، نہ اسلامی شکل و صورت میں فرق آتا ہے۔ بس آدمی ایک رسمی طور پر آیا اور جمعے کا خطبہ سنا، 2 رکعت پڑھا اور بھاگ گیا۔ آپ بتا دیں بمبئی کی کوئی بھی مسجد ہو اذان سے پہلے بھر جاتی ہو، بتا دیں کہ کیا یہ بھلائی اور فضیلت کا کام نہیں ہے؟ کوئی مسجد کسی بھی وقت بتا دیں آپ، کوئی بھی مسجد ہو کہ کسی ایک شخص کی رکعت نہ چھوٹتی ہو۔ یہ کیا بننا ہے؟ اسلام مذاق ہے یا اسلام معمولی ہے؟ حقیر سمجھ کے اس کو کوئی رکعت چھوڑ رہا ہے، کوئی پوری نماز چھوڑ رہا ہے، سب اپنے اپنے میں مست ہے، یعنی منمانی اسلام ہے، ربانی اسلام نہیں ہے، منمانی اسلام ہے آج کے مسلمانوں کے پاس۔ اس لیے کامیابی نہیں ملتی ہے بھائیوں۔ جمعے کا پیغام آپ دیکھیں، عید اور بقرہ عید اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ رکھی اور جمعے کو 7ویں دن رکھا۔ کیوں رکھا؟ کہ انسان غلطی کرے گا، خطبہ سن کر، قرآن و سنت کی بات سن کر، امام الانبیاء کی لائیو شریعت کی باتوں کو سن کر وہ اپنے اندر اصلاح پیدا کرے گا، وہ اپنی اصلاح کرے گا، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے گا، معاشرے کی اصلاح کرے گا، سوسائٹی کی اصلاح، سماج کی اصلاح، دوست کی اصلاح، اعزاء اور اقارب کی اصلاح۔ خطبے کا پیغام اللہ کے پیارے پر، خطبے کا مقصد اگر لوگ سمجھنے لگیں تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، لیکن لوگ خطبے کا مقصد نہیں سمجھتے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، میں کہتا ہوں اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد، سب سے پہلا کام مسجد میں کبھی بھی آئیے یا جمعے کے دن آئیے تو سب سے پہلا کام ہے مین گیٹ پر آپ کو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اگر آپ نے یہ دعا نہیں پڑھی تو آپ فیل ہیں، آپ سے سب سے عظیم سنت چھوٹ رہی ہے، اور مسجد کی جو سب سے پہلی سنت ہے، امام الانبیاء کی سنت ہے، وہ سنت آپ نے چھوڑ دیا، شیطان آپ پر غالب آ گیا۔ اس لیے سب سے پہلا کام عالم کے لیے، حافظ کے لیے، قاری کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، پروفیسر کے لیے اور سپروائزر کے لیے اور مسلمان ایک ایک فرد کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، سب کا یہ سب کے اوپر یہ حکم اور یہ سنت لاگو ہوتی کہ سب سے پہلا کام مسجد میں سنت کے مطابق آنا ہے، سنت کے مطابق نکلنا ہے اور اچھی طریقے سے بیٹھنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اتنی بدنظمیاں ہیں مسجدوں میں کہ لوگ پہلی صف خالی ہوتی ہے، دوسرے صف میں سنت پڑھنے لگتے ہیں، یا مسجد کے کسی بھی حصے میں سنت پڑھتے ہیں۔ حالانکہ امام الانبیاء نے نماز پڑھی بغیر سترے کے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، کوئی ایک نماز نہیں پڑھی، لیکن جو جہاں چاہتا ہے وہاں پڑھ لیتا ہے۔ اگر شریعت کا علم ہوتا تو پھر یہ ساری چیزیں نہ آتی۔ کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں، جہاں آدمی چاہتا ہے وہیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ سترہ لازمی ہے، ایک بھی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی اور کہا سترہ یہ ہو، امام کا سترہ سب کے لیے، لیکن جب ہم سنت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم کو دیکھنا کہ دیوار ہمارے سجدے کے درمیان ایک بکری کے جانے کی جگہ باقی ہو، بس اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آدمی پڑھتا ہے جہاں جہاں، اور کتنے لوگ میں پوچھوں، سیتل واڑی پھل کی یہ مسجد ہے الحمدللہ، کتنے ہمارے بھائی پڑھ کر دعائیں ہیں، یہاں بھائی پڑھ کے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا رہا ہوں۔ پڑھنے والے ہوتے ہیں لیکن تعداد میں بہت کم، نہیں تو اسے منمانی لوگ بے ہوشی کے عالم میں آتے ہیں، چاہے جیسے پیر داخل کر دیتے، چاہے جیسے پیر۔ تو اگر سنت کے خلاف آپ آؤ گے تو آپ سنت کے متوالے ہیں، سنت پر چلنے والے ہیں، سنت کو زندہ کرنے والے ہیں نہیں، پھر شیطانی عمل آپ کے پاس ہے۔ اس لیے بچنا ہے، بچنا ہر فرد کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سنت لازم طور پر پکڑ لو اور اچھی طریقے سے اس پر ثابت قدم ہو جاؤ، تبھی کامیابی اور تبھی نجات ہے۔ اور آپ دیکھ لیں سنت پر عمل کرنے سے صحابہ جنتی ہو گئے، جنتی ہو گئے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کرے تو سنت سے تمسک بہت گہرا ہونا چاہیے، نوجوانوں کا، بزرگوں کا، بچوں کا اور پوری دنیا انسانیت کے ایک ایک فرد کا تعلق بہت گہرا ہونا چاہیے۔ سنتوں کو معمولی نہ سمجھا جائے،
ہر سنت عظیم سنت ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کا، ہر عمل دنیا کی ساری چیزوں سے افضل عمل ہے امام الانبیاء کا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ لیکن آج صورتحال جو ہے آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ ہم مسجد میں صحیح طریقے سے نہیں بیٹھ سکتے، ترتیب سے نہیں بیٹھ سکتے، ٹائم سے نہیں آ سکتے، تو پھر بھائی اور جگہوں میں ہم سنت کو زندہ کیسے کریں گے، یا سنت پر کیسے چلیں گے، یا سنت کی دعوت کیسے لوگوں کو دیں گے؟ صورتحال یہاں تک آ چکی۔ حالانکہ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ہمارے بھائی جو اہل الحدیث ہیں ان کے ہاں سب سے زیادہ درس ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، قرآن و سنت کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ پوری دنیا کے لیے امام اور ہادی ہیں اور نمونہ ہیں اور آئیڈیل ہیں۔ اگر آئیڈیل میں خرابی پیدا ہو جائے تو پھر سارے لوگوں میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے صحابہ جیسے چمک رہے تھے، سنت سے جیسے تمسک اختیار کیا تھا، ایسے ہمارے اندر آنا چاہیے۔ قیامت کی صبح تک سنتوں کو حقیر نہ سمجھا جائے اور سنت کے مطابق ہر عمل کیا جائے۔ تو سب سے پہلا کام مسجد میں دعا پڑھ کے داخل ہونا ہے۔ سب سے پہلا کام مسجد میں دعا، اور بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ بہت سے نوجوان ہیں ہوٹلوں پر کہیں اور ٹائم دے رہے ہیں، موبائل پر، فیس بک پر، لیکن اگر دعا پوچھ لی جائے تو دعا نہیں بتا سکتے، دعا بہت سے بزرگ نہیں بتا سکتے۔ اور بات آئی تو میں کہہ دوں، کھانا کھانے کے بعد جو جامع دعا ہے، مستند دعا ہے، اتھینٹک دعا ہے، اگر پوچھ لیا ہے پوری مسجد میں تو میں سمجھتا ہوں بہت کم ہی لوگوں کو معلوم، اکثریت کو نہیں معلوم ہے۔ حالانکہ ایک لائن کی ہے، ایک لائن کی، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو سنت سے کتنا لگاؤ ہے، ہم سنت پر چلنے والے کتنا ہیں، ہم سنت پر عمل کرنے والے کتنا ہیں، ہم سنت کی نشر و اشاعت کرنے والے کتنے ہیں، ہمارے اندر سنتیں کتنی پائی جاتی ہیں۔ اگر پوچھ لیا جائے تو اچھے اچھے لوگ نہیں بتا سکتے بھائی۔ صورتحال یہاں تک آ گئی اور خطبہ سنا جا رہا ہے۔ اصل میں رسمی خطبہ سنتے ہیں ہم، ربانی خطبہ جس دن سننا شروع کر دیں گے، ہر فرد کے اندر اصلاح پیدا ہوگی، ہر فرد کے اندر چینجنگ آئے گی، ہر فرد اپنی تمام چیزوں کو چھوڑے گا اور کہے گا قرآن و سنت سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے اور مستحکم ہو جائے۔ اس لیے بھائیو، اہل الحدیث مسجدوں میں دروس ہیں، 5 یا 4 خطبے ہیں، صبح و شام درس اور درس حدیث، درس قرآن۔ اگر دیکھا جائے تو 65 دروس سنتے ہیں ایک مہینے میں۔ فرق کتنا ہے، عوام کتنا رزلٹ دیتی ہے سن کر، آپ بتلائیں، فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ اس کا رزلٹ کتنا آتا ہے، عوام کے اندر فرق کتنا آتا ہے، لوگوں کے اندر اثر کتنا کرتا ہے، وہ سب دیکھا جائے۔ آج وضع قطع ہو، نبوی وضع قطع نہیں ہے، 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، نبوی وضع قطع نہیں ہے، لباس نبوی نہیں، داڑھی نبوی نہیں، چہرہ نبوی نہیں، اور ساری چیزیں ہیں، اور جمعے کا خطبہ سنا جا رہا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ سنت، تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ سنت کے مطابق آئیں، دعا پڑھ کے آئیں، کبھی بھی آئیں۔ دوسرا کام، سب سے پہلے پہلی صف میں بیٹھیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، صفوں میں سب سے اعلیٰ صف پہلی صف ہے۔ سب سے قیمتی لوگ وہ ہیں جو صفحہ اول میں آتے ہیں، صفحہ اول میں جو آئے وہ سب سے قیمتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا 3 بشارتیں ہیں پہلی صف والوں کے لیے ہمیشہ، لیکن جمعے میں چونکہ سید الایام ہے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ہر عمل کا اجر جمعے کے دن بڑھ جاتا ہے، چونکہ کہا گیا ان یوم الجمعۃ سید الایام، جمعہ سید الایام ہے، افضل الایام ہے، اعظم الایام ہے۔ 7 دنوں، علامہ ابن قیم کہتے ہیں جیسے سارے مہینوں میں رمضان کو فضیلت حاصل ہے، ایسے 7 دنوں میں جمعے کو فضیلت حاصل ہے۔ کیا ہم اس کی فضیلت سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے تو یہ کوتاہیاں نہ ہوتی، ہماری طرف سے یہ سستی نہ ہوتی، اور ہماری طرف سے لاپرواہی نہیں ہوتی۔ کاروبار بند ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے اس دن کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس کے نام سے قرآن میں مستقل ایک سورہ نازل فرما دی۔ کیا سمجھتے ہیں مسلمانوں آپ؟ ایک سورہ نازل کر دی، اور جس کا تذکرہ قرآن میں آ جائے اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ باقاعدہ 28ویں پارے میں پوری سورہ نازل کی، اس کی تفصیل بیان کی، اور جمعے کی اہمیت کو بتلایا، اس کی افضلیت کو بتلایا، اس کے اجر کو بتلایا، اور اس کے ثواب کو بتلایا، اس کی نیکی کو بتلایا کہ مسلمانوں سستی نہ کرنا، مسلمانوں کاہلی نہ کرنا، مسلمانوں پیچھے نہ رہنا، اس فضیلت کو حاصل کرنا۔
اور سارے کارو اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ مسجد نبوی میں حلقے لگاتے تھے اور قرآن سیکھتے تھے اور حدیث سیکھتے تھے، لیکن جمعے کے دن اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا کہ جمعے کی تیاری کی وجہ سے دینی حلقے صحابہ نہ لگانا، کہیں پیچھے نہ رہ جاؤ اور کہیں اس کی اجر سے محروم نہ ہو جاؤ۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ دکان ہماری بند نہیں ہوتی، اگر اذان ہو گئی اور دکان کھلی ہے تو جو آمدنی اس وقت آئے گی اور ہم نے بزنس کیا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ بزنس اس سے پہلے حلال تھا، وہ رقم حلال تھی، لیکن جمعے کی اذان ہو گئی اب حرام ہو گیا۔ کتنی دیر کے لیے؟ جتنی دیر کے لیے دکان کھلی ہے جب تک ہو جائے، ایسے نہیں بیٹھ سکتے بھائی۔ ہاں ہبوا اسلام میں منع ہے، خاص طور سے خصوصاً دوران خطبہ، لیکن ایک بھی مسجد نہیں ملتی پوری بمبئی میں، پوری بمبئی میں ایک بھی مسجد نہیں ملتی ہے کہ یہی مصلی جو جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں سنت کے مطابق صرف جمعے خطبے تک بیٹھ جائیں، سنت کے مطابق صرف خطبے کے درمیان سنت کے مطابق بیٹھتے ہوئے نظر آئیں، نہیں ملتی ہے کوئی مسجد۔ اور 60 سال سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، 30 سال سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، 25 سال سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، 60 سال ہو گئی، یہ 55 سال ہو گئے جمعہ پڑھنے نہیں آ سکتے بھائی، نہیں ہم فاند نہیں سکتے ہیں، اسلام میں منع ہے۔ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، اگر کوئی آ گیا اور گردن پھلانک گیا کہا جمعے کے ثواب سے محروم ہو جائے گا، جمعے کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ ہم پہلے، ظاہر سی بات ہے وصول ہے، اللہ تعالیٰ کا وصول ہے، جو سب سے پہلے آیا اس کا حق ہے، پھر جو اس کے بعد آیا اس کا حق، پھر اس کے بعد جو حق آیا اس کا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی رسول آیا اور کہا، وہ آ رہے تھے گردن پھلا کے، کہا اجلس فقط ازیت نہیں تھے آنے والے، بیٹھ جاؤ وہیں جہاں نمبر ہے، تم نے مجھے بھی تکلیف پہنچائی اور جن کے گردن پھلانگ کیا تھے ان کو بھی تکلیف پہنچائی۔ اس لیے بھائیو آج مسجدوں کا نظام بہت درہم برہم ہے، یہ دین سے دوری کی بنیاد پر ہے۔ ہم جمعہ ضرور پڑھتے ہیں، لیکن میں کہوں گا پوری جسارت کے ساتھ اور پورے اس کے افسوس کے ساتھ کہ جمعہ تو ضرور پڑھتے ہیں لیکن جمعے کے آداب نہیں سیکھتے، جمعے کے مسائل نہیں سیکھتے، جمعے کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ جمعے کا ایک مقام ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ سورہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے سورہ نازل فرمائی، ہم کہاں ایسے نہیں بیٹھ سکتے بھائی۔ ہاں کوئی عذر ہے تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر عذر نہیں ہے تو پوری مسجد، بھائیوں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ایسے مسلمان کہاں چلے گئے جو مسجدوں کی سنتوں کو بھلا بیٹھے، جن کو سنتیں نہیں یاد ہیں، بیٹھک نہیں یاد ہے، نبوی طریقے پہ نہیں بیٹھ سکتے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے تحت نہیں بیٹھ سکتے، پھر کہاں بیٹھو گے؟ اور یہ بھی بات ہے اگر مسجد میں سنت کے مطابق نہیں بیٹھ سکے تو دنیا کے کسی معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں نہیں بیٹھ سکتے ہو، گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، شاپ پر نہیں بیٹھ سکتے، دنیا کے کسی خطے میں نہیں۔ اگر مسلمان مسجد میں سنت کے مطابق نہیں بیٹھ سکتا تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پھر سنت معاشرے میں کبھی نہیں بیٹھ سکتا سنت کے مطابق۔ اس لیے سنتوں کو سمجھا جائے۔ آج صورتحال کتنی بگڑتی جا رہی، لوگ دین سے کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ رسمی اسلام ہے، حقیقی اسلام نہیں ہے، حقیقی اسلام کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے حقیقی اسلام پر عمل کیا تھا تب یہ انقلاب آیا تھا، اور آج مسلمانوں کے پاس حقیقی اسلام نہیں ہے، رسمی۔ ہاں وہ بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر واقعی یہ بات ہے تو سب کے لیے تو کہا سب سے پہلے آؤ صف اول میں بیٹھو۔ انعام کیا ہے؟ بشارتیں کیا ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے پہلی صف والوں پر، چاہے وہ مردوں کی صف ہو، چاہے عورتوں کی صف ہو، خواتینوں کی صف ہو، اس میں حافظ بھی بیٹھے ہوں، عالم بھی بیٹھے ہوں، دنیا کا سب سے مالدار اور حاجی اور نمازی اور ڈاکٹر سب بیٹھے ہوں۔ یہ تو مساوات کا درس دیتے ہیں نا۔ صف اول میں کوئی بھی آئے، اللہ تعالیٰ نے کامن رکھا ہے، عالم صاحب آپ بھی وہی اجر لیجئے اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی لیجئے، پردھان منتری صاحب اگر آپ مسلم آپ بھی لیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کے لیے کامن رکھ دیا۔ اگر صف اول میں آتے تو کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی، اللہ فرشتے ان پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے 3 مرتبہ ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی۔ یہ 3 انعام دوسری صف والے نہیں پا سکتے۔ لیکن بتائیں فائل کھلے گی قیامت کے دن تو یہی پتہ چلے گا کہ عبد الرحمن سفید تیسری صف میں، عبداللہ چوتھی صف میں اور عبدالسلام آخری صف میں، کم سے کم پہلی صف میں۔ بھائیو جگہ لو اور لکھاؤ اللہ کے رجسٹر میں۔ تو بات چل رہی تھی کہ صف اول میں سب سے اچھی صف ہر نماز کے لیے صف اول ہے۔ صف کوئی بھی نماز ہو صف اول کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی ایک کلپ آئی تھی، میں دیکھ رہا تھا، عربی میں تھی، ایک شخص سعودی کے ہیں اور حرم کے وہ مصلی ہیں،
اس مسجد کے نہیں حرم کے، جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ انتقال ان کا جب ہوا، امام حرم نے باقاعدہ تصدیق کی کہ 40 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی ہے۔ سیتاپھل کی اس مسجد میں کوئی ہاتھ اٹھا دے کہ 40 سال تک میری رکعت نہیں چھوٹی ہے، نماز میری نہیں چھوٹی ہے، کوئی ایک نہیں ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ دینداریاں ہمارے ظاہری ہیں، باطنی نہیں ہے، اور باطنی کی ضرورت ہے۔ 40 سال کا ایک بھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی ہے، 40 سال۔ ہماری تو ہفتے کی نماز کہہ دی، اور کہہ دیا جائے کہ روزانہ کی نماز پوچھی جائے تو 1 رکعت چھوٹ جاتی ہے، 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے، فجر چھوٹ جاتی ہے، عشاء چھوٹ جاتی ہے، مغرب چھوٹ رہی ہے، چاہے 1 رکعت ہی چھوٹے لیکن چھوٹتی ہے۔ ایک دن میں ہم ایسے اتنے پکے سچے مسلمان ہیں۔ مسلمان وہ تھے جنہوں نے لوہا منوایا، انہی کے اس کی بنیاد پر آج ہمارا مقام اور مرتبہ جو ہے ان کی وجہ سے ہے۔ ہمارے اندر تو کچھ نہیں رہ گیا، کچھ باقی ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ 40 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ نہیں فوت ہوئی۔ کتنے سال تک؟ 1 ہفتے کی بات نہیں بھائیو، 1 سال کی بھی بات نہیں ہے۔ 40 سال بہت عرصہ ہے، طویل عرصہ ہے، 40 سال۔ ایسے بھی ابھی اس دور میں بھی ایسے اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اب آپ جوڑ لیجئے کہ جس سے میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، جس نے 40 سال تک پڑھا ہو، جمعہ بھی پڑھا، اسی میں فجر بھی پڑھا، ظہر بھی پڑھا، عصر بھی پڑھا، مغرب بھی پڑھا، عشاء بھی پڑھا۔ بتائیں آپ تکبیر اولیٰ، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث بھی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا ثواب زیادہ ہے بنسبت اکیلے نماز پڑھنے کے۔ کتنا آپ بتا دیں؟ یہی مسجد نہیں، پوری بمبئی کی بات میں کہتا ہوں، ایک کوئی مسجد بتا دیں کہ جس میں سارے مصلی ظہر کی نماز میں کسی کی رکعت نہ چھوٹتی ہو۔ ایک بھی مسجد آپ نہیں بتا سکتے، اس میں سب اچھے دیندار جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ سب شامل ہے، سب شامل ہیں بھائیو۔ آج اتنی نماز سے ہم دور ہیں، اسلام سے اتنا دور ہیں، دین سے دور ہیں، تب یہ ساری کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ جس دن ہم دین سے حقیقی طور پر ہمارا تعلق جڑ جائے گا، تو جیسے صحابہ دین کے بارے میں بہت پابند ہوتے تھے اور بہت زیادہ عبادت میں وقت لگاتے تھے، ایسے ہم بھی لگائیں گے ساری چیزیں۔ آج بھی اگر دینی حلقے نہیں لگ سکتے مسجد میں جمعے کے دن، تو کیا کاروبار کیا جا سکتا ہے؟ چلو اللہ تعالیٰ نے جو قسمت میں لکھا وہ مل کر رہے گا۔ ہم انشاءاللہ جمعہ پڑھیں گے اور پہلے آئیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ ابن آدم کو مل کر رہے گا۔ اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ وہ روزی، مسجد سے ہم نکلیں گے، دکان پہنچیں گے، روزی آ جائے گی۔ اور اگر ہم اس کے حکم کے خلاف چلیں گے تو روزی آنی ہوگی، وہ ٹال دے گا۔ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کچھ کر سکتے۔ تو کہا صفحہ اول میں سب سے پہلے، مرد ہوں یا عورت، سب سے پہلے صفحہ اول میں جگہ لیجیے، ہمیشہ کوشش کیجیے۔ اور آئیے ایک بہت پیارا واقعہ، سید التابعین، سید التابعین، سب سے یعنی جتنے تابعین جنہوں نے صحابہ سے براہ راست علم حاصل کیا تھا، جیسے تقوی صحابہ کے اندر تھا، تو ظاہر سی بات ہے استاد کی صفتیں شاگردوں میں پیدا ہوتی ہیں اور منتقل ہوتی ہیں۔ صحابہ نے علم حاصل کیا، صحابہ سے تابعین نے علم حاصل کیا۔ سید التابعین سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ما فاتتنی التکبیرۃ الاولی منذ 50، 50 سال ہو گیا تکبیر اولیٰ میری کبھی نہیں فوت ہوئی، نہ فجر کی، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی، نہ جمعہ کی، کسی میں بھی نہیں۔ کتنا؟ اور دوسری صفت کہا گیا، وما نظرت فی کفا رجل فی الصلاۃ، اور میں نے کبھی کسی شخص کی گدی کو نہیں دیکھا، گدی سر کا پچھلا حصہ۔ کہا جب بھی نماز پڑھا پہلی صف میں پڑھا، کبھی ایسا ہی نہیں ہوا کہ میں نے دوسری صف میں نماز پڑھی ہو 50 سال میں۔ اور ایک روایت میں کہ 30 سال تک آپ نے ایسا کیا۔ اور کہا جب بھی پڑھا یہاں پڑھا۔ اور دوسری صفت کہتے ہیں، کہا کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ اذان ہو گئی ہو پھر میں مسجد میں گیا ہوں، 30 سال کے اندر اذان کے بعد میں مسجد میں کبھی گیا ہوں ایسا نہیں۔ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہمیشہ ہر نماز میں پہلے پہنچتا ہوں۔ ہے کوئی ایسا صفت پیدا کرنے والا؟ دینداریاں تو ہمارے اندر بہت ہیں، دیکھنے کے لیے دینداریاں ہم بہت چمکار ہیں، دمکار ہیں، لیکن حقیقی طور پر کتنا ہمارے اندر عملیت کے میدان میں ہم کتنا کام کر رہے ہیں اور کتنا اخلاص اندر پایا جاتا ہے، وہ سب ہر شخص اپنے اس سے واقف ہے۔ اپنی فائل ہر شخص جانتا ہے اور پڑھتا بھی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس فائل میں کتنی نیکیاں ہیں اور کتنی برائیاں ہیں، شخص کو معلوم ہے۔ تو کہا 50 سال، کہا کبھی سید التابعین
سب سے بڑا محدث ہے اپنے وقت کا، سب سے بڑا مفسر ہے اپنے وقت کا، سید التابعین یعنی سارے تابعی کا سردار ہے، امام ہے. اور اس کی کیفیت یہ ہے، تقویٰ کا عالم یہ ہے، پابندی اس قدر ہے، دین سے لگاؤ اس قدر ہے، دین سے محبت اس قدر ہے، اور دین کے بارے میں سنتوں کو زندہ کرنے کا شوق اس طریقے سے، جذبہ ہے، انسیت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت زندہ ہو جائے، رب راضی ہو جائے، اور انشاءاللہ اللہ اس کے بدلے میں جو مقام دینا ہے وہ عطا کر دے. کہاں ہیں ہم کہاں ہیں آج؟ ٹٹول لیجئے اور نوٹ کر لیجئے کہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر کمیاں کتنی ہیں، اسلام سے دوریاں کتنی ہیں. کہا سب سے پہلا کام اللہ کے پیارے پیغمبر سب سے پہلی شب میں حکم دیا. پھر جب پہلی شب مکمل ہو جائے، آج یہ صورتحال یہ بھی ہے کہ لوگ دیکھیں سب سے زیادہ ہٹ دھرمی بد نظمی مسجد میں ہوتی ہے. اس لیے ہوتی کہ ہر شخص کہتا ہے بھائی اس کا ذمہ دار میں ہوں، یا مسجد میں میرے اوپر کوئی دھاک نہیں جما سکتا. ہم کہتے ہیں کالج میں، یونیورسٹیز میں، اسکول میں، کمپنیز میں آپ جو اس کا اصول ہے، قانون ہے، دستور ہے، اگر آپ نہیں مانتے ہو جاب سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. ہم کہتے ہیں اللہ کے گھر میں اگر اللہ کے اصول کو نہیں مانو گے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانو گے، تو آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اجر سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، نیکی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور دوریاں ہو جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، سب سے اہم گھر ہے، اس کا اصول سب سے اعلیٰ، اس کی بیٹھک سب سے اعلیٰ، اور اچھی طریقے سے بیٹھا جائے، ترتیب سے بیٹھا جائے، جگہیں خالی نہ ہو، یہ کوئی یہاں بیٹھا ہو کوئی وہاں بیٹھا ہو. آپ دیکھ لیجئے، زیادہ دور نہ جائیے، کلاس میں سب سے ٹاپر لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ آگے بینچ پر ہوتے ہیں. ایسے کہا نماز میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو پہلی سب میں ٹاپر نمازی ہوتے ہیں، اچھے نمازی، اور جو دائمی نمازی ہوتے ہیں وہ صف اول کو انتخاب کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی پہلے چلنا، کیونکہ صف اول میں جگہ لینا. کہا ایک اونٹ کا من غسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، جس نے غسل کیا جمعے کے دن اور غسل جنابت کی یعنی ناپاکی کی غسل کی طرح غسل کیا، ثم راح فکانما قرب بدنہ، تو اس سے ایک اونٹ کے قربانی کرنے کا ثواب ملے گا. ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ 1,00,000 مان لو آپ. 1,00,000 کون دے سکتا ہے؟ ہر ہفتے 1,00,000 کون دے گا؟ سیٹ صاحب ہی نہیں دے سکتے ہیں. قربانی آتی تو لوگ سوچتے ہیں کہ قربانی کروں یا نہ کروں، وہاں کنڈیشن دکھاتے ہیں. اور شادی بیاہ میں آپ دیکھیے لائن لگی رہتی ہے، عقیقہ کرنا ہے تو کہتے ہیں کنڈیشن میری نہیں ہے، جو سنت ہے. اور جہاں نہیں، بارات میں باقاعدہ دیکھیے بکروں کے انبار لگے ہوتے ہیں، جو ہندوانہ رسم ہے. تو اس لیے بھائیوں کہا گیا صف اول سب سے اعلیٰ صف ہے، اور اچھے نمازی، اچھے اسٹوڈنٹ آگے ہوتے ہیں، اور صف اول کا ثواب بھی آپ نے سن لیا. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر سب سے جتنے نیک کام آپ کرتے تھے، وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ، اللہ کے پیارے پیغمبر نے جتنا نیک کام کیا سب دائیں طرف سے کیا، سب دائیں طرف سے. یہاں تک کہ آپ جوتا چپل پہنتے تو دائیں پیر میں پہنتے، کرتا پہنتے پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈالتے، اور آپ نہانے جاتے پہلے دائیں طرف پانی ڈالتے، تیل لگاتے دائیں طرف، کنگھی کرتے دائیں طرف، جتنی ضرورت، اور سونے چلتے تو آپ دائیں طرف سوتے تھے، 1 منٹ 2 منٹ. یہ ساری صفتیں تھیں. آج کہاں سنت دھڑلے کے ساتھ زیادہ تر دسترخوان پہ آپ دیکھ لیجئے آج کا مسلمان کتنا دین سے دور ہے. وہ درس سن کر، خطبہ سن کر، اتنا اس کے باوجود بھی دین سے دور ہے. زیادہ تر لوگ لیفٹ ہاتھ سے پانی پیتے، زیادہ تر لوگ. اور صحیح مسلم کی روایت کہتی ہے لا تاکلوا بالشمال فإن الشیطان یاکل بالشمال، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ سے نہ کھانا. پوری دنیا انسانیت کے ایک ایک فرد، مردوں، عورتوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، پڑھے لکھے لوگوں اور غیر پڑھے لکھے لوگوں، کبھی لیفٹ ہاتھ سے کوئی چیز نہ کھانا، بائیں ہاتھ سے نہ کھانا، گنجائش نہیں. اس لیے کہ سارے عمل شیطانی عمل ہے. لیکن 10 روپے 5 روپے کی بوتل وہ گندی ہو جائے گی تو بڑا نقصان ہوگا، اور سنت اتنی عظیم ہے وہ گندی ہو جائے تو چلے گا. زیادہ تر آپ دیکھ لیجئے اکثر لوگ پانی میں نے دیکھا بائیں ہاتھ سے پیتے یا دونوں ہاتھ سے. ہندوستان میں ایسے یہ کہاں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اس پہ ہاتھ لگاؤ اور یا اس سے پکڑو پیو، بات تو وہی ہوئی نا. زیادہ تر
زیادہ تر، جبکہ حکم ہے کہ بایاں ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے. جیسے پورا برتن عورتیں دھلتی ہیں ایسے شوربہ لگ جائے دائیں ہاتھ سے پیو، سنت زندہ کرو. دسترخوان پر اگر بیٹا غلطی کرتا ہے، بیٹی غلطی کرتی ہے اور بیوی غلطی کرتی ہے تو ان کو ٹوک دو کہ لیفٹ ہاتھ سے پینا منع اسلام میں، شیطانی عمل ہے. میرے دسترخوان پر سنتیں چلتی ہیں، سنتیں راج کرتی ہیں، ہمارے گھر میں سنت راج کرے گی. شیطانی عمل کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اس کا سد باب کیا جائے گا. چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ گھر میں کوئی فنکشن ہو، یا عام دسترخوان ہو، یا صبح و شام کے کھانے ہوں. مسلمانوں، سنت سے نہیں تمسک اختیار کرو گے کامیابی نہیں مل سکتی، نجات نہیں مل سکتی، سکون نہیں مل سکتا. اس لیے کہا سنت سے تمسک اختیار کرو. لیکن آج مسلمان درود سن کر بھی میں نے دیکھا اچھے لوگ پانی پی رہے ہیں، اچھے لوگ نمکین اٹھا کے کھا رہے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہیں، جیسے اس ہاتھ کو کچھ ہو گیا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک پوری لائف ایک ساتھ تذکرہ کرنے لگے. جامعہ سنابل کے جو بانی تھے علامہ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں ایک صاحب گئے بمبئی کے ہاں، کہا کہ جب میرے ہاں مولانا آتے تھے تو میں دعوت لیتا تھا. تو کہا میں گیا، میرا لڑکا پڑھتا تھا سنابل میں، مولانا بھی میں کہا میری آپ کی دعوت میرے یہاں. کہا میں گیا اور کھانا کھانے لگا. اب پڑھا لکھا زیادہ تھا نہیں، اسلامی تعلیم نہیں تھی، دنیاوی تعلیم تھی. میں نے مولانا کے سامنے ہیں پانی پی لیا بائیں ہاتھ سے. مولانا نے فوراً برجستہ مجھے ٹوکا اور کہا یہ شیطانی عمل ہے. وہ کہتے ہیں 40 سال ہو گیا میں نے آج تک بائیں ہاتھ کا استعمال نہیں کیا. بائیں ہاتھ کا استعمال 40 سال مولانا کے دسترخوان پر ٹوکنے کی وجہ سے 40 سال ہو گئے، میں نے آج تک بائیں ہاتھ سے پانی نہیں پیا، نہ کھانا کھایا. یعنی جو سنت ہے اسی پر میں نے عمل کیا. اور آج ساری چیزیں چل رہی ہیں، خصوصاً اچھے سب لوگ اس میں شامل. میں کہہ دوں بعض اہل علم کو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھ سے اسے پانی پیتے ہیں، یا دونوں ہاتھ سے کوئی چیز کھا رہے ہیں، یا ایسے پانی پی لیتے ہیں دھڑلے کے ساتھ، حالانکہ یہ ہاتھ خالی ہے. گنجائش ہی نہیں. مسلمانوں، ہمارے لیے آئیڈیل اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت کو بنایا جو قیامت کی صبح تک کوئی کجی ایک بھی نہیں نکال سکتا. اللہ تعالیٰ نے عالم کو آئیڈیل بنایا، لیکن کب تک؟ جب اس کی بات قرآن سنت سے ملتی ہے تب تک. لیکن آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پوری دنیا کوئی کجی نکال کے بتلا دے ایسا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا آئیڈیل دیا جو مکمل کامل انسان، ہر اعتبار سے، اخلاق میں، کردار میں، سونے میں، جاگنے میں. اور آخری بات کہہ دو بھائیو، دین پہ بہت چلنے والے ہیں. بات آئی تھی تو صف اول کا انتخاب کیا جائے، پھر صف اول جب اچھی طریقے سے بھر جائے تب دوسری صف کا اہتمام. یہ نہیں کہ کچھ لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ یہاں، کچھ لوگ وہاں، کچھ لوگ وہاں کرسی پہ، اور کچھ لوگ مل جائے ضرورت تو دروازے پہ پڑھیں گے. صف اول کا اور ترتیب لازمی ہے، ایک بھی جگہ خالی نہ ہو. اصل میں کیا ہوتا ہے، جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ دھڑلے سے کہتے ہیں دیکھو وہاں جگہ خالی ہے، وہاں چل کے جگہ لے لو. ہم کہتے ہیں ترتیب چلتی ہے. اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد الملائكة يكتبون الاول فالاول. اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، نہ سیکریٹری صاحب کے سپرد یہ کام کیا، نہ صدر صاحب کے، نہ خزانچی صاحب کے، نہ امام صاحب کے، نہ مؤذن صاحب کے، نہ خطیب صاحب کے. یہ جنتی کلاس ہے. یہ کیا ہے؟ مسجد کی حاضری جنتی کلاس ہے. ہر مسجد کے گیٹ پر فرشتے باقاعدہ جنت کا رجسٹر، نورانی مخلوقات جنت کا رجسٹر لے کر آتے ہیں اور ہر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے مردوں کا دروازہ ہو یا خواتینوں کا دروازہ، اور لکھتے رہتے ہیں الملائکۃ یکتبون الاول فالاول. وہ رجسٹر میں لکھتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ کون آیا، دوسرے پہ کون، تیسرے پہ کون، چوتھے پہ کون. اب لکھتے ترتیب سے جاتے ہیں. اس کے بعد کہا فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، جیسے امام یہاں آیا تو الصحف، رجسٹر بند ہو گیا. وہ جاؤ یستمعون الذکر، اور فرشتے اس مجلس میں بیٹھ کر خطبہ سنتے ہیں. جتنے لوگ اذان سے پہلے آتے ہیں وہی سب سے زیادہ مستحق ہیں اجر کے، انہی کو پورا ثواب ملے گا. اور جو لوگ جن کا نام رجسٹر میں نہیں، جو ابسینٹ ہیں، ان کو ثواب نہیں ملے گا. تھوڑا بہت ثواب مل جائے گا لیکن جو کمپلیٹ ثواب ملنا چاہیے وہ نہیں. اور دوسری وجہ کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں رجسٹر کھلے گا، دکھلاؤ سیتا پلواڑی کے مسجد میں کتنے لوگ اذان سے پہلے ہر جمعہ لائیو کے جتنے جمعے ان کو نصیب ہوئے، کتنے جمعے وہ آئے. اگر پورا ہے تو اللہ تعالیٰ اجر سے نوازے گا. اور یہ معلوم ہوگا کوئی جمعے میں ان کا نام ہی نہیں آیا تو سب سے بڑی بدنصیبی ہے. اور آدھے سے زیادہ مسجد ہے، خاص طور سے خصوصی طور پہ میں کہوں گا اہل حدیث حضرات بھی بہت پیچھے رہتے، حالانکہ انہیں سب سے اول آنا چاہیے.
سب سے اول ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم پوری دنیا کے لیے آئیڈیل ہیں۔ ہم دکھائیں اپنے اخلاق سے، دکھائیں اپنے اعمال سے، دکھائیں اپنے کردار سے پوری دنیا کو کہ دیکھ لو مسجدوں میں ہم پہلے جاتے ہیں، اول وقت میں جاتے ہیں، اذان سے پہلے جاتے ہیں، اور ہر جمعہ اللہ تعالیٰ کے جنتی رجسٹر میں نورانی مخلوقات فخر کی بات یہ ہے کہ ہمارا نام لکھتے ہیں۔ کوئی جمعہ ایسا نہیں جس میں ہم ابسینٹ ہوتے ہوں، جنتی کلاس ایسا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ خزانچی صاحب، صدر صاحب، خطیب صاحب، امام صاحب کے ذمہ کر دیتا تو بہت سے لوگ ایسے آتے جو کہتے بھائی دیکھو میں اس علاقے کا مافیا آدمی ہوں، میرا نام لکھو، نہیں تو اپنا بوریا بستر اٹھاؤ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہے، فرشتوں کو کوئی گھوس دے سکتا ہے یا آئے کہے آئے دیکھو میری کالر بہت چوڑی ہے اور میرا عہدہ بہت لمبا اور پیسے والا ہوں، میرا نام لکھو؟ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن امام صاحب سے تو لکھوا سکتا تھا نا، یا امام صاحب آپ جاؤ یا تو میرا نام لکھو، تو بھائی لکھ دیتے۔ صدر صاحب یہ بھائی میرے رشتہ دار ہیں، چلو لکھ دیتا ہوں آج، یا میرے دوست ہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ خزانچی صاحب یہ میرا بیٹا ہے، لکھ دیتے، اور صاحب لکھ دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو رکھا جہاں گھوس کھوری نہیں چلتی، رشوت نہیں چلتی، پیسہ نہیں چلتا، گرمی نہیں چلتی، عہدہ نہیں چلتا، منصب نہیں چلتا۔ جاؤ، جو آئے گا اس کا نام لکھا جائے گا، اور جو نہیں آئے گا دنیا کی کوئی طاقت نہیں، پوری دنیا مل کر کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے نورانی فرشتوں کو رکھا، اسی لیے کہا یہ جنتی کلاس میں ابسینٹ نہ رہو مسلمانوں، نہیں قیامت کے دن رو گے اور پچھتاؤ گے، پھر وہ پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا، وہ رونا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ہر جمعے میں کاروبار بند کر دو۔ میں کہتا ہوں اگر نبوی حلقے نہیں لگتے تھے تو ہماری دکانیں جمعے کے دن نہ کھلیں، بلکہ جمعہ پڑھ کے ہم کھولیں، اول وقت میں آئیں، اذان سے پہلے آئیں اور اس کا اہتمام کر کے آئیں۔ اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو آدمی سب سے پہلے آئے گا ظاہر سی بات ہے خوب زیادہ وہ کرے گا، خوب زیادہ وہ تسبیح بھی کرے گا، قرآن پڑھے گا۔ ایسا تو نہیں کہ پہلے آ کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا اجر تو وہی ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے بھائیو، جو سب سے پہلے آتا ہے وہ سب سے بعد میں جاتا ہے، اور جو سب سے بعد میں آتا ہے وہ سب سے پہلے بھاگتا ہے۔ بدنصیبی ہے نا، بدنصیبی ہے۔ بعد ایسے بدنصیب ہیں امام مصلی پر تب وہ دوڑ کر حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیے میرے بھائی کھڑے ہیں، قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ کھول دے گا کہیں گے اللہ تعالیٰ آج بھی میں لیٹ ہو گیا، آج بھی لیٹ ہو گیا، تھوڑا اور وقت چاہیے تھا۔ اس لیے مسلمانوں اپنے حالات کو سدھارو۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عشاء کے بعد فوراً سوتے تھے اور فجر سے پہلے روتے تھے۔ عشاء کے بعد سوتے تھے، فجر کے پہلے روتے تھے، جو سب سے قیمتی وقت ہے۔ اور آج کا مسلمان اسی وقت سوتا ہے اور اس نمازیں ضائع کرتا ہے۔ کتنے لوگ، پوری مسجد بھری ہے، میں پوچھ لوں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کتنے لوگوں نے پڑھا؟ ہاتھ بہت کم اٹھیں گے، ہاتھ بہت کم اٹھیں گے۔ اور میں کہتا ہوں اگر مومن چیک کرنا ہے، امام صاحب ایک منٹ کہا، اگر مومن چیک کرنا ہے تو فجر کی نماز میں چیک کر لو، اچھے اچھے لوگ سوتے ملیں گے، اچھے اچھے لوگ۔ مسجد میں خالی ایک صف ہوتی ہے، ہر مسجد کی بات ہے یہ۔ ہم کہتے ہیں چلیے عشاء میں آپ نے کہا میں بھائی کلہ میں تھا، ظہر میں میں کہیں اور تھا، اور عصر میں کہیں اور تھا، مغرب میں کہیں اور تھا، فجر میں مکہ اور مدینے میں تھا، اس لیے نہیں آ سکا۔ کوئی بہانہ ہے؟ فجر کے لیے کوئی بہانہ ہے؟ کوئی بہانہ نہیں۔ اگر محلے کے آپ ہیں تو آپ کے لیے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے مسلمانوں۔ اور کہا جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے مرد ہو یا عورت، من صلت صبح فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا، وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا۔ اگر سکون چاہتے ہو، تسلی چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو تو اللہ کے گھر سے جوڑ لو اپنی نسبت اور اپنا تعلق مضبوط کر لو، انشاءاللہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ حل کر دے گا، سارے فیصلے۔ اور خصوصاً اس دور میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ وہی ذات ہے جو سارے مسائل کو حل کرے گی۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر خرابی ہے، جس سے رونا اس کے پاس روتے نہیں، اور جس کے پاس نہیں رونا اس کے پاس جا کے رو رہے ہیں، اس لیے مسائل نہیں حل ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر جمعہ میں اول وقت میں اذان سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔